ائمہ رحمہم اللہ کا جو مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور خود آئینہ میں دکھاتا ہوں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان ائمہ کا، اور آئینہ خود درپن جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ آئینہ خود سچ بتاتا ہے، جو جہاں ہے اس کی حقیقتیں وہ آئینہ ظاہر کرتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ اپنے اپنے اماموں کی فضائل اگر اور ان کے مناقب کی بات ہوتی تو ہوتی، اس کے اندر کذب اور جھوٹ اور دجل اس قدر ملائی گئی ہے اور اس قدر اس کی ملاوٹ کی گئی ہے کہ علامہ والحفیظ میرے عزیز۔ اور ایک بات اور بتاؤں، اپنے اپنے اماموں کو برتر ثابت کرنے کے لیے چلو اگر کوئی کچھ کہہ سکتا تھا اپنے اپنے امام کے تعلق سے تو چلو کوئی بات نہیں، اپنے اپنے اماموں کی تعریف کر دو، کوئی بات نہیں۔ معاملہ یہاں عجیب و غریب یہاں تک پہنچا کہ اپنے اپنے اماموں کی برتری اور ان کی فضیلت بیان کرتے کرتے لوگوں دوسرے اماموں کے گریبانوں پر ان کے ہاتھ پہنچے ہیں۔ اپنے اماموں کی فضیلت بیان کرتے کرتے انہوں نے دوسرے اماموں کو استغفر اللہ کیا کیا نہیں کہا ہے، کسی نے غبی کہا، کسی نے جاہل کہا، کسی نے دوسرے امام کو بدعتی کہا، اور کسی نے یہاں تک کہا کہ یہ ابلیس لعین ہے۔ استغفر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم چاروں کو حق مانتے ہیں۔ استغفر اللہ، مجھے حیرت ہوئی جب میں نے تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھی، جب میں نے ان کی سیرتیں مطالعہ میں نے کی اور ان کو پڑھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ دوسروں کے اماموں کے ماننے والوں کو کتا اور یہود و نصارہ تک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ کی قسم، اور اس کا ثبوت معراج ربانی اس مجلس میں دے کے اٹھے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہوں پہ لذت مارے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر خام خواہ الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں، سب کچھ حضرت کھا پی کے 70 چوہے کھا کے پھر بھی یہ حج کو چل رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم ہر امام کو تسلیم کرتے ہیں، ہر امام کی امامت کو مانتے ہیں، ان کے تقوی، ان کی طہارت، ان کے زہد، ان کے مقام، ان کے خدمت دین، ہر چیز کو تسلیم کریں اور ہر ایک کی باتوں کو مانیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اور جیسا انہوں نے فرمایا، پھر بھی ہم گستاخ ہیں، ہم بد مذہب ہیں، ہم لا مذہب ہیں، ہم ان کی برائیاں کر رہے ہیں، ہم اماموں کو نہیں مانتے ہیں، اور یہ ایک کو مان کر تین کا انکار کریں، تین کو جاہل بنائیں، تین کو یہود و نصارہ تک سے تعبیر کریں، استغفر اللہ، تو یہ بہت بڑے اماموں کے چاہنے والے، یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے جو اس وقت امت کے اندر پھیلایا جا رہا ہے، اور یہ ہماری خاموشیوں کی وجہ سے اس طرح ناجائز طور پر یہ افکار اور یہ خیالات ان بھولے بھالے مسلمانوں کے اندر پھیلائے جا رہے ہیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ علماء اسلام جہاں بدعت اور شرک کی طرف اپنے قلم و زبان کو مہمیز دے کر اس کی خدمت کرتے ہیں، وہیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ امت کے سامنے ان ائمہ خدا، ان ائمہ اسلام کی حقیقتوں کو بھی اور ان ائمہ اسلام کے فرمودات کو بھی ان کی سیرت طیبہ کے حوالے سے امت کے سامنے بیان کیا جائے، کھول کھول کر کے رکھا جائے کہ ان کی سیرت کیا تھی، یہ کس طرح سے ان کا ایمان تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کے خیالات کیا تھے، ان کے اصول اور ضابطے کیا تھے قرآن و سنت کے تعلق سے۔ استغفر اللہ، باقاعدہ اس کو کھول کھول کر کے بیان کیا جائے، اس کی بھی ضرورت ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھولی بھالی امت جسے عقیدت و محبت کا رنگ دے کر، عقیدت و محبت کے اندر الجھا پلجھا کر، میٹھی میٹھی بولیاں بول کر اور دھیرے سلو پوائزن دیا جا رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے دور کیا جا رہا ہے، اس امت کے سامنے مکمل طور پر حقیقت